تو آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کی باڈی لینگویج سے کتنے آج مطمئن ہوئے؟ کیسی لگی آپ کو باڈی لینگویج؟ دیکھیں وہ بعض جگہوں پہ وہ بڑے اگریسو نظر آئے، بعض چیزوں میں جہاں پہ مافیاز اور کرپٹ لوگوں کی اور ان کی، وہاں پہ وہ ذرا اگریسو نظر آئے. جب غریب کی بات ہوئی، لاک ڈاؤن کی بات ہوئی، غریب کے احساس کی بات ہوئی، تو وہاں پہ بڑا وہ ایک ان کا درد ان کے چہرے کے اوپر وہ ایک نظر آ رہا تھا، باقاعدہ محسوس ہو رہا تھا کہ ان کو احساس ہے. اور جب ٹاک شوز اور جو چند لوگ جو نظر آتا ہے کہ وہ کسی کے ایجنڈے پہ ہیں، ان کی بات آئی تو وہاں پہ پرائم منسٹر کافی مطلب وہ تھے، کلیئر تھے کہ انہیں پتہ ہے سارا یہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے. اور جو بات ہم کہتے رہے ہیں وہی بات پرائم منسٹر آف پاکستان نے بھی کہی کہ بہت سے ٹاک شوز میں آپ کنٹینٹ نہیں ہوتا، ارریلیونٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لڑائی ہو رہی ہوتی ہے. اور وہاں پہ بھی سب کا کنسنسس ہے اس بات پہ کہ بھائی بیٹ رپورٹرز، دیکھیں عباس شبیر صاحب، میں اگر بیٹ رپورٹرز کی بات کرتا ہوں، میں نے تو کسی چینل پہ نہیں آنا نا، میں تو کسی چینل کی کسی بیٹ کو نہیں کر رہا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ بیٹ رپورٹر کی اہمیت کیا ہے. ٹھیک ہے، میں مطلب بول ٹی وی کے ساتھ کر رہا ہوں، ان کے ایک پروگرام کے ساتھ کر رہا ہوں، میرے کو بیٹ نہیں ہے، وہ میں اسپیشل کو سٹوری کرتا ہوں. لیکن میں اگر بات کرتا ہوں نا بیٹ رپورٹرز کی، یقین کریں میں پوری ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں اگر آج رپورٹرز بیٹھنے لگ جائے نا، میڈیا دوبارہ اوپر آ جائے گا. صحیح. ہزاروں لوگوں کی نوکریاں یار، انڈسٹری ہے پوری، کتنے کیمرہ مین ہیں، کتنے ڈرائیور ہیں. اینکرز کی سیلریز آپ نے دیکھی ہے؟ وہی نا 40 لاکھ، 35 لاکھ، 30 لاکھ. اور جو کیمرہ مین ہے اس کو 18,000 روپے. وہ کیمرہ مین، سر مجھے ایک بات بتائیں، میں ابھی یہ کوارنٹائن کے دنوں میں، کیونکہ میرا تھوڑا سا وہ الرجی کا پرابلم چل رہا تھا پہلے ہی، کھانسی تھی بڑی شدید، اور پچھلے سال بھی الرجی کا مسئلہ رہا، اس سال بھی رہا، میں تو بالکل گھر سے نہیں نکلا 20-22 دن. لیکن میں سوچتا تھا آپ لوگ ہیں اور جن کے پاس ہیلتھ کی بیٹ ہے، جن کے پاس مطلب پرائم منسٹر کی بیٹ ہے، جن کے پاس وفاق کابینہ کا، جتنے بھی خاص طور پہ یہ بیٹس، وہ تو روزانہ ایکسپوز ہو رہے تھے نا جی. وہ تو روزانہ جا رہے ہیں، وہ تو دفتر بھی جا رہے ہیں، وہ ایونٹس بھی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، وہ پریس کانفرنسز بھی اٹینڈ کرنے جا رہے ہیں، وہ تو ایکسپوز ہو رہے ہیں. اب اس رپورٹر کو جو ایکسپوز ہو رہا ہے بہت سی جگہوں پہ لوگوں کے ساتھ محنت کر رہا ہے، اگر آپ اس رپورٹر کو شام کو 8 بجے بٹھائیں گے اپنے پروگرام میں، تو اس رپورٹر کے لیے آنر کی بات ہے، اس کا حوصلہ بڑھے گا، اس کا حوصلہ بڑھے گا، اور لوگوں کو انفارمیشن ملے گی، لوگ ٹی وی دیکھیں گے، ڈائریکٹ انفارمیشن جو فیلڈ سے خود کلیکٹ کر رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے. اب مجھے کہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے، مسئلہ اسلام آباد کا ہے. آپ نے کراچی کے ایک ایم پی کو بٹھائے ہوئے، ایک لاہور سے بٹھائے ہوئے پنجاب کے ایم پی اے کو، ایک وفاق سے کوئی بندہ ارریلیونٹ صاحب نے بٹھا دیا. اور صدیق بھائی موسٹلی ٹاک شوز کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ آپ جس سبجیکٹ کے اوپر ٹاک شو کو سٹارٹ کر رہے ہوتے ہیں اس سے ریلیونٹ آپ کا گیسٹ نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہے. آپ کے گیسٹ کو چاہے وہ کسی بھی جماعت سے اس کا تعلق ہو، اس کو اس ایشو کا پتہ ہی نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہے. آپ کسی اگر آپ سپریم کورٹ کی بات کر رہے ہیں تو آپ نے فار ایگزامپل ملائکہ بخاری کو بٹھا دیا، چلے وہ تھوڑا بہت قانون جانتی ہے. بالکل. آپ زرتاج گل کو لے لیتے ہیں ادھر بٹھا دیتے ہیں، اس کو کیا پتا سپریم کورٹ کے معاملے کا. میں ایک ایگزامپل دے رہا ہوں صرف. لیکن زرتاج گل آج کل بڑی لیتھل ہوئی ہیں، بہت اگریسو ہوئی ہیں آج کل. میں ان کو سن رہا تھا رانا ثناءاللہ صاحب کے ساتھ پروگرام میں، کمران شاہ صاحب کے پروگرام میں، تو انہوں نے بڑا ٹف ٹائم دیا ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کو بڑے بے بس نظر آتے ہیں، حالانکہ رانا ثناءاللہ صاحب بڑے دبنگ وہ شخصیت ہیں، اور اتنے دبنگ ہیں کہ 14 بندے مروا دیے تھے انہوں نے ریاستی دہشت گردی کے ذریعے، لیکن سرتاج گل کے سامنے بے بس نظر آ رہے تھے. صدیق بھائی، آج پرائم منسٹر آف پاکستان کو 2008 2007 جنرل مشرف کا دور بھی یاد آیا. ہاں بالکل. انہوں نے کہا کہ جی میں نے کہا تھا مشرف کو کہ ٹی وی چینلز اور بڑھائیں، بالکل، میڈیا کو آزاد کریں، میڈیا اور بڑھائیں. پھر انہوں نے 2011 کی مثالیں دی، 2 اپنے ایونٹس. بالکل ایسی ہے کہ لوگ خوفزدہ ہو گئے تھے میرے سے، بالکل، میڈیا بکنا شروع ہو گیا. یہ کیا بات تھی؟ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب ہمارے 2 جلسے کامیاب ہوئے تو ہمارے مخالفین کو نظر آ گیا کہ یہ پارٹی اب ہاتھ نہیں آنے والی، یہ تو بڑی تیزی سے آگے جا رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت پھر میڈیا کو خریدنا شروع کیا گیا، میڈیا پہ پیسے لگانے شروع کیے گئے، اینکرز کو خریدنا شروع کیا گیا. اور پھر انہوں نے جیسے بتایا کہ مجھے ایک چیف ایگزیکٹو ایک چینل کے، اس نے کہا کہ آپ ہمارے مالک کو بتائیں کہ ہمارے اینکرز کے اوپر پیسہ چل رہا ہے. تو انہوں نے کہا کہ میرے مخالفین، ہمارے مخالفین، تحریک انصاف کے مخالفین، جن کو یہ پتہ تھا کہ اب ان کا راستہ نہیں روکا جا سکتا، تو انہوں نے اپنی مطلب ایک طرح سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اور ہمیں ڈیفیم کرنے کے لیے
انہوں نے پیسہ چلایا. تو یہ عمران خان کہنا چاہتے تھے. یعنی عمران خان کی ہم پیچھے تھوڑی سی ذاتی زندگی پر آئیں. یہ اس دور کی بات ہے جمائمہ خان والے. اس وقت بھی عمران خان کی ذاتی زندگی کے اوپر بہت ساری بیشنگ بالکل ایسے مختلف اینکرز نے کی. اس کے بعد ہم اگلے ٹینیور کے اندر آ جاتے ہیں. ادھر بھی عمران خان کے خلاف میڈیا اور کچھ اینکرز بہت سپیڈی یوز ہوئے. تو عمران خان کے دل کے اندر ابھی یہ بات ہے. دیکھیں بات یہ دل کے اندر شاید یہ بات نہ رہتی یا وہ اس کو ڈسکس نہ کرتے اگر صرف ان کی ذات کی حد تک کی بات ہوتی. ان کی ذات کے اوپر ہوتا رہا, ٹھیک ہے ہوتا رہا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان 18-20 ماہ میں جتنی فیک نیوز, جتنی فیک خبریں اس حکومت کے متعلق آئی ہیں, کبھی کسی حکومت کے بارے میں نہیں آئیں. دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ جنرل کریٹیسائز کرتے رہیں حکومت کو, اس سے اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا. غیر یقینی صورتحال پہ جنرل آپ بیانات دیتے رہیں, بیشنگ کرتے رہیں, گالم گلوچ بھی کرتے رہیں. لیکن جب آپ مسلسل ایسی خبریں مارکیٹ میں لاتے ہیں, فیڈ کرتے ہیں, ڈسکس کرواتے ہیں, مثال کے طور پہ جب تک یہ بات چلتی رہے گی کہ سول ملٹری تعلقات ٹھیک نہیں ہیں, یہ بڑا ایک آسان سی بات ہے کہ جی غیر یقینی سی صورتحال ہو جاتی ہے ملک میں. جی بہت عجیب سی صورتحال ہو جاتی ہے کہ سول ملٹری تعلقات ٹھیک نہیں ہیں. اور ہمارے کچھ لوگ جو ہیں وہ سول ملٹری تعلقات کے بارے میں وہ ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں جیسے جب آرمی چیف, جیسے ایسے لگتا ہے کہ آرمی چیف اور پرائم منسٹر جب میٹنگ کر رہے تھے تو یہ لوگ ٹیبل کے نیچے چھپے بیٹھے تھے. اس طرح کے دعوے کرتے ہیں. تو یہ چیزیں بہرحال بہت فیک نیوز آئی ہیں. اور لیکن پرائم منسٹر بڑے کلیئر ہیں میڈیا کے حوالے سے, اور میرا خیال ہے انہوں نے فیصلہ کر لیا ہوا کہ اب ڈیجیٹل میڈیا کو میڈیا کے برابر لا کے کھڑا کرنا ہے. ہاں بالکل, کیونکہ کرنٹ افیئرس کے پروگرامز کے حوالے سے آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے بڑی انہوں نے کہا بے وقت ہو گئے ہیں, بےمانی ہو گئے ہیں, بےمانی ہو گیا, اب ان کو کچھ سنتا ہی نہیں ہے. ایسے ہی ہے واقعی اسی طرح یہ صدیق بھائی, میں خود دیکھتا ہوں ٹاک شوز, تو ان ٹاک شوز کے اوپر لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. آپ گھر میں بیٹھ کے ٹاک شوز دیکھ ہی نہیں سکتے. سر دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں, زندگی جو ہے نا وہ اب بہت فاسٹ ہو گئی ہے, بہت فاسٹ ہو گئی ہے, اور آپ کے پاس آپشنز ایک سے بڑھ کے ایک آپشن ہے. ٹھیک ہے, اچھا آپ نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں, اس میں آپ کے پاس سیزن ہیں, مووی ہے, ڈرامے ہیں, جو لوگ دیکھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں. آپ ابھی یہ جو جس نے ارطغرل شروع کیا نا, ان کا دن رات وہ اسی کام پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور دن رات اسی پروگرام کے اوپر یہ سارے, ٹھیک ہے, سارے لوگ اس کو جو شروع ہوتا ہے نا وہ اس کو, اب تو پی ٹی وی کے اوپر, اب تو پی ٹی وی آنے, اچھا انٹرٹینمنٹ ہوگی. ٹھیک ہے, اچھا پھر آپ ریموٹ اٹھاتے ہیں, 15 سے 20 چینل ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ کون سے چینل دیکھیں کون سا نہ دیکھیں. آپ اب یوٹیوب پہ جاتے ہیں, بھائی 20-25 لوگ ریگولر ویڈیوز کر رہے ہیں, اور مجھ سے پوچھیں ان میں سے 14-15 ایسے ہیں کہ آپ فیصلہ نہیں کر پاتے کہ میں کس کو سنوں اور کس کو چھوڑوں. تو آپشنز بہت زیادہ ہیں نا لوگوں کے پاس بہت زیادہ آپشنز ہیں. تو اس صورتحال میں جس نے بھی سروائیو کرنا ہے اس کو محنت کرنی پڑے گی, کنٹینٹ لانا پڑے گا. اب لوگ کیا چاہتے ہیں, لوگ نے آپ کی میری ویڈیو دیکھی ہے 10 منٹ کی, انہیں لگا یار اس کے 2 منٹ کی کوئی بات تھی, 8 منٹ ڈریگ کیا ہے, 10 منٹ یار کوئی کنٹینٹ نہیں تھا, کوئی انفارمیشن نہیں تھی. آپ کی سنی ہے, انہیں لگا کہ یار وہ مجھے نہیں سنیں گے, وہ آئندہ آپ کو سننے لگ جائیں گے. صحیح ہے, کیونکہ اب دیکھیں پہلے اخبار کا دور تھا, خبر آتی تھی 24 گھنٹے بعد, اگلے دن جب اخبار آنا ہے تو کوئی چیز تردید کرنی ہے تو اگلے دن آئے گی. پھر ٹی وی, اب تو سر آپ ٹی وی پہ خبر آتی ہے, ساتھ ہی منسٹر جو وہ متعلقہ بندہ ٹویٹ کرتا ہے کہ یہ خبر غلط ہے, اور وہ پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے, وہ پتہ چل جاتا ہے کیا ہے کیا نہیں. سر میں یو کے کی ایک ریسرچ پڑھ رہا تھا, ان کا پتہ نہیں کتنے % لکھا ہوا تھا کہ ہمارے انہوں نے ایک بتایا کہ اتنے % ہمارے جو لوگ ہیں وہ ٹی وی نہیں سوشل میڈیا سے نیوز جو ہے وہ لیتے ہیں. تو اب سوشل میڈیا ایک مین ذریعہ ہے. اچھا, کرنٹ افیئرس کے پروگرامز کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹی وی چینلز کے جو پروگرامز ہیں, جو اس قسم کے پروگرامز ہیں, ان کی ریٹنگ بھی نہیں ہے. یعنی پرائم منسٹر آف پاکستان ریٹنگ تک چیک کر رہے ہیں. ظاہر ہے ان کے پاس ساری رپورٹس بھی ہوتے ہیں, وہ چیزوں کو ایویلویٹ بھی کرتے ہیں, دیکھتے ہیں نا. ظاہر ہے ایک بندہ اگر کوئی بات کر رہا ہے اور لگتا ہے کہ یار اس کو بہت سنا جاتا ہے, یہ اوپینین میکر ہے, تو پھر بندہ چلو کرتا ہے, اس سے رابطہ کرتا ہے, بندہ اس کو سمجھاتا ہے, بتاتا ہے. اچھا, وہ میں نے چونکہ پوائنٹس لکھے ہیں بڑی دلچسپ انہوں نے کہا, تکبر کے اوپر انہوں نے بڑی بات کی کہ جو تکبر کرتا ہے وہ فوراً نیچے آتا ہے, اور میں نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو اوپر گئے ہیں اور فوراً نیچے آئے ہیں. ایسے ہی ہے, یعنی انہیں بہت سے اینکرز کا ہی بولا ہے نا, بالکل ایسے ہی ہے, ان کے سامنے جو عمران خان کے انٹرویوز بھی کرتے رہے ہیں ماضی کے اندر بہت سارے اینکرز, اور عمران خان کا جھنڈا اٹھایا ہوا تھا, لیکن ایک دم ہی ان کا ایجنڈا جو ہے وہ چینج ہو گیا. دیکھیں انہوں نے یہاں تک بھی کہا, انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں کو بھی کہا کہ اگر آپ کو لگتا ہے اپوزیشن سچ بول رہی ہے تو آپ بالکل ان کی بات کریں, جس ایشو پہ وہ سچ بول رہے ہیں آپ ان کی بات کریں, جہاں پہ ہم سچ بول رہے ہیں ہماری بات کریں.
انہوں نے کہا اور انہوں نے یہ سمجھایا یوٹیوبرز کو کہ دیکھیں آپ سیکھیں میڈیا کے عروج اور زوال سے، اینکرز کے عروج اور زوال سے سیکھیں کہ جو اینکرز پہلے بہت اوپر گئے اور اس وجہ سے گئے کہ لوگ ان کو دیکھتے تھے، لوگ ان کو پسند کرتے تھے، سچ بولتے تھے. ہاں انہیں لگا کہ ہم لوگوں کی وجہ سے اوپر نہیں آئے، ہم تو اپنی ہماری کوئی چیز تھی. انہوں نے کہا جب ان میں آئی نا تو نیچے آ گئے. غرور اور تکبر آیا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم فیصلہ کریں گے کون ٹھیک ہے کون غلط ہے، یعنی کس کو اوپر لانا ہے کس کو نیچے رکھنا ہے، کس کو عزت دینی ہے کس کو ذلیل کرنا ہے. انہوں نے کہا کہ نہیں، انہوں نے کہا عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. اور انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر عزت پیسوں سے خریدی جا سکتی ہوتی سارے امیر عزت دار ہوتے اور سارے غریب ذلیل ہو جاتے.